لہٰذا ان شارٹ ابرار بھائی مسلم ٹوڈے سے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، صرف نیوز کو کور کریں، اپنے کامنٹس کرنا، تقابل کروانا، اس میں پھر بعض اوقات آپ سے الفاظ کا چناؤ ایسا ہو جاتا ہے کہ اس میں کنفیوژن کھڑی ہو جاتی ہے اور لوگ اسے ہمارا اوپینین سمجھنا شروع کرتے ہیں۔ یہ مسلم ٹوڈے تو ان چند چینلز میں سے جس کی میں ویڈیو بڑے شوق سے دیکھتا ہوں تاکہ مجھے پتا چلے کہ مولوی آج نیا کیا گل مولویوں نے کھلایا ہے، ورنہ مجھے تو پتہ ہی نہ چلے ان چیزوں کا۔ اور یہ تو ابرار بھائی کی ہمت ہے کہ اتنا ان کے پاس ٹائم ہوتا ہے کہ یہ ساروں کو سنتے ہیں اور اس میں کیسی کیسی عجیب و غریب چیزیں نکال کے تو وہ پبلک کے لیے لاتے ہیں، یہ ان کا کریڈٹ ہے۔ اسپیشلی ابرار کے لیے تو کہا ہوا ہے کہ بھائی آپ کو کوئی مسئلہ ہے اکیڈمی میں رابطہ کریں۔ میں تو کئی دفعہ واٹس ایپ پہ ان سے اکیڈمی کے نمبر سے ڈسکشن بھی کر چکا ہوں، مختلف ٹاپکس پہ میں نے گائیڈ کیا، ماشاءاللہ لرن کرنے والے مستقبل میں بھی میں نے کہا تھا کہ آپ ہم سے رابطہ کر لیا کریں۔ میں بہت کم چینلز ایسے ہیں جنہیں میں ریگولرلی دیکھتا ہوں اور ان کی ویڈیوز مس بھی نہیں کرتا۔ ان میں سے ٹاپ آف لسٹ اگر کوئی چینل ہے تو وہ پہلے 5 چینلز میں مسلم ٹوڈے کا چینل بھی آتا ہے، تو ہمیں تو بڑی قدر ہے جی اس چینل کی انشاءاللہ۔ تو میں تو جیسے ہی ان کی ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے تو شروع کے دیکھنے والوں میں ہوتا ہوں الحمدللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پچھلے ہفتے انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے اپنے لائیو سیشن کے دوران میرے حوالے سے یہ گفتگو فرمائی تھی کہ مسلم ٹوڈے کے ابرار بھائی بھی گمراہ ہو چکے ہیں کیونکہ انہوں نے صحابی رسول زید بن ارقم پر ایک جھوٹ باندھا ہے کہ وہ ازواج مطہرات کو اہل بیت نہیں مانتے تھے۔ مسلم ٹوڈے والا وہ دیکھا تو مجھے افسوس ہوا کہ بچہ بھی گمراہ ہوا ہے۔ مسلم ٹوڈے والا وہ دیکھا تو مجھے افسوس ہوا کہ بچہ بھی گمراہ ہوا ہے۔ مسلم ٹوڈے والا وہ دیکھا تو مجھے افسوس ہوا کہ بچہ بھی گمراہ ہوا ہے ان کے پیچھے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ جی قرآن میں یہ آیا اور زید بن ارقم یہ کہہ رہا ہے۔ بچے توبہ کر، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں زید بن ارقم پہ جھوٹ باندھنے کے اوپر، اور ظاہر ہے یہ لا علمی میں ہوا ہے۔ تو مجھے بہت افسوس ہے ابرار بھائی آپ کے اوپر، آپ نے یہ مسلم ٹوڈے چینل کے اوپر جو ویڈیو چڑھائی ہے اس پہ آپ کی کلیریفیکیشن آنی چاہیے۔ ہم چونکہ دوسری پارٹی سے نہیں ہے کہ آپ کے اوپر کسی صحابی کی گستاخی کا الزام لگا دیں، زید بن ارقم کے اوپر آپ لوگ بہتان باندھیں، ٹھیک ہے، اس کو راوی کہہ کے تو اس طریقے سے توہین اس کی کر دیں، اس نے کب انکار کیا امہات المومنین کا؟ انجینئر صاحب کے انہی الزامات کا جواب دینے کے لیے میں نے اس سے اگلے دن ایک ویڈیو اپلوڈ کی جسے ہم نے 1 گھنٹے کے بعد مسلم ٹوڈے کے یوٹیوب چینل سے اسے ڈیلیٹ بھی کر دیا۔ جیسے ہی وہ ویڈیو ڈیلیٹ ہوئی تو بہت سے بھائیوں نے مجھ پر یہ الزام لگانا شروع کر دیا کہ شاید یہ بات سچ ہے کہ میں نے کسی صحابی رسول پر جھوٹ باندھا ہے۔ تو یہاں پر میں آپ تمام بھائیوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ دراصل 11 اگست کو ہم نے یہ نیوز ویڈیو بنائی تھی جس میں جاوید احمد غامدی صاحب نے زید بن ارقم کی روایت پر انجینئر صاحب کو جواب دیا تھا۔ غامدی صاحب کے اسی جواب کو اپنی ویڈیو میں کور کرنے کے بعد میں نے آپ تمام بھائیوں سے آپ کی رائے پیش کرنے کی درخواست کی تھی کہ ایک طرف تو قرآن پاک ہے جو واضح طور پر ازواج مطہرات کو اہل بیت ڈکلیئر کر رہا ہے، اور دوسری طرف صحیح مسلم کی 6228 ہے جس میں زید بن ارقم ازواج مطہرات کو ہی اہل بیت سے خارج کر رہے ہیں۔ میرے اسی تقابل کرنے پر انجینئر صاحب غصہ ہو گئے اور اسی رات کو جب انجینئر صاحب غامدی صاحب کو جواب دے رہے تھے تو وہاں پر میرے حوالے سے بھی سخت الفاظ استعمال کر دیے اور یہ بیان کیا کہ میں نے نعوذ باللہ صحابی رسول زید بن ارقم پر جھوٹ باندھا ہے کہ وہ ازواج مطہرات کو اہل بیت سے خارج کرتے تھے۔ چونکہ مجھے تو معلوم تھا کہ یہ بات سراسر غلط ہے تو انہی تمام کے تمام الزامات کو غلط ثابت کرنے کے لیے میں نے اگلے ہی دن یہ ویڈیو اپلوڈ کر دی جس میں نے یہ ثابت کیا کہ جس جھوٹ کی نسبت میری طرف کی جا رہی ہے دراصل یہی بات صحیح مسلم کی 6228 میں زید بن ارقم نے بیان کی ہے اور انجینئر صاحب نے اسے خود تسلیم بھی کیا ہے۔ یہ رسپانس ویڈیو اپلوڈ کرنے کے بعد میں نے انجینئر صاحب کو میسج کر کے یہ ریکویسٹ کی کہ میں خامخواہ آپ کے خلاف ویڈیوز بنا کر الجھنا نہیں چاہتا، اگر آپ مجھ پر مہربانی کرتے ہوئے اپنے لائیو سیشن میں سے اپنے الفاظ کو حذف کروا لیں جو آپ نے میرے حوالے سے الزامات لگائے تھے تو میں بھی اپنی یہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دوں گا۔ چنانچہ انجینئر صاحب نے میرے مشورے کو قبول کیا اور اپنے لائیو سیشن سے میرے حوالے سے کی گئی گفتگو کو ٹرم کروا دیا، جس کے بعد وعدے کے مطابق میں نے بھی اپنی اس رسپانس ویڈیو کو ڈیلیٹ کر دیا کیونکہ اس کے بعد میرے لیے تو یہ حاجت ہی نہیں تھی کہ میں خواہ ان کے خلاف ویڈیوز اپلوڈ کروں۔ یہاں پر مسئلہ ختم ہو گیا تھا لیکن اس کے باوجود بہت سے اسٹوڈنٹس انجینئر صاحب کی اس سٹیٹمنٹ کی وجہ سے مجھ پر لگاتار ناسبیت کا فتویٰ لگا رہے تھے، لیکن الحمدللہ آخر کار میں شکر گزار ہوں انجینئر صاحب کا کہ انہوں نے اپنے ریسنٹ لائیو سیشن کے دوران بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بیان کیا کہ میرا اس میں کوئی بھی قصور نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں نے قرآن اور حدیث کا تقابل کروایا۔ اور اس میں سے والا پورشن جو مسلم ٹوڈے یا ابرار بھائی سے متعلق تھا، یہ تو بیچارے ویسے ہی وہ گیہوں کے ساتھ گھن بھی پیس گئے، ان کا کوئی قصور نہیں تھا سوائے اس کے کہ ان کی رپورٹنگ میں ایک تھوڑا سا فلا تھا جو بدنیتی کی وجہ سے نہیں، ظاہر بچہ ہے وہ چھوٹی عمر ہے سیکھ جائیں گے تو اس کی وجہ سے ہو گیا تھا۔
تو وہ میں نے سارا پورشن انہوں نے کہا، اس میں سے انہوں نے وہ کاٹا ہوا پورشن ہے۔ اب جہاں تک رہی بات اہل بیت کے موضوع پر انجینئر صاحب اور غامدی صاحب کے مابین اختلافات کی، تو اپنی اسی ویڈیو کے اندر اس حوالے سے بھی انجینئر صاحب نے وضاحت کے ساتھ یہ بیان کیا کہ وہ ازواج مطہرات اور پنجتن پاک دونوں کو حقیقی اہل بیت مانتے ہیں۔ یہ تقابل بنتا ہی نہیں ہے کہ آپ بتائیں کہ جی آپ حقیقی اہل البیت جو ہیں وہ امہات المؤمنین کو مانتے ہیں یا پنجتن پاک کے حوالے سے حقیقی اہل بیت، بھائی دونوں ہی حقیقی اہل بیت ہیں۔ یہ جو حقیقی ٹرم ہم نے یوز کی تھی، یہ کیوں کرنی پڑی ہمیں؟ یہ کوئی قرآن و سنت کی ٹرم ہم یوز نہیں کر رہے تھے، یہ آج کے دور میں اس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے، ناسبیت کو ختم کرنے کے لیے، یعنی حقیقی اہل بیت سے نکالا ہی نبی اسلام کی اولاد کو ایک گلے پھاڑنے والے مولوی نے، اہل حدیث کے ناسبی فکر رکھنے والے مولوی نے۔ تو اس کو پھر میں نے کہا تھا یار یہ آپ لوگوں نے کیا تماشا شروع کیا ہوا ہے؟ اگر آپ اس طرح حقیقی بات کریں گے تو پھر حقیقی اولاد ہوتی ہے، بیوی اس وقت تک حقیقی ہے جب تک کہ وہ عقد میں رہے، جب طلاق ہو گئی تو وہ ختم۔ دونوں ہی حقیقتاً اہل بیت ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ نبی اسلام نے اپنی کسی بیوی کو طلاق بھی نہیں دی، دنیا اور آخرت میں ہماری مائیں ہیں۔ بہرحال شکر ہے کہ انجینئر صاحب نے خود سامنے آ کر اس حقیقی اور اعزازی اہل بیت کی بحث کو ختم کر دیا۔ حقیقی اور اعزازی اہل بیت کی بحث کو ختم کرنے کے بعد اسی ویڈیو میں انجینئر صاحب نے مجھے بھی نصیحت کی، جو کہ میرے لیے بہت اعزاز کی بات ہے۔ پہلے تو انجینئر صاحب نے ان لوگوں کو جواب دیا جو مجھے انجینئر صاحب کی نیوز کور کرنے کے حوالے سے انجینئر صاحب کا اسٹوڈنٹ سمجھ بیٹھے تھے، اور انجینئر صاحب کے مخالفین کی نیوز کور کرنے کی وجہ سے مجھے انجینئر صاحب کا مخالف سمجھ بیٹھے تھے۔ زیادہ تر خبریں چونکہ وہ زیادہ تر میرے راؤنڈ ہی گھوم رہی ہوتی ہیں، اس میں پھر وہ بعض اوقات لوگ ان کو تانا دیتے ہیں کہ آپ انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹ ہیں، یا وہ میرے خلاف علماء کی ویڈیوز کو اپلوڈ کر رہے ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے ہمارے اسٹوڈنٹ بعض اوقات جذباتی ہو کے ان کو کہتے ہیں کہ آپ یہ کر رہے ہیں، تو وہ ان کا کام ہے بھائی، وہ نیوز دے رہے ہیں، ان کا رائٹ ہے۔ انجینئر صاحب نے تو صراحت کے ساتھ بیان کیا، لیکن میں بھی یہ عرض کر دوں کہ میں بالکل بھی یہ آر نہیں سمجھتا کہ کوئی شخص مجھے انجینئر صاحب یا پھر کسی اور مفتی صاحب کا اسٹوڈنٹ ڈکلیئر کریں۔ میرے لیے تو بڑی اعزاز کی بات ہوتی ہے کہ مجھے ایسی شخصیات کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے۔ ہاں البتہ دکھ تب ہوتا ہے جب کوئی شخص میرے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے لیے مجھے کسی ایک پارٹی کی طرف منسوب کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ چونکہ میں اس پارٹی سے بلونگ کرتا ہوں تو میں ان کے خیالات ہی یہاں پر بیان کروں گا۔ یہ سراسر بہتان ہے، کیونکہ میرا کام تو صرف علماء کرام کی نیوز کو کور کرنا ہے، چاہے وہ جس مرضی کے خلاف ہوں۔ اور آپ تمام بھائیوں کو مزے کی بات بتاؤں کہ ہم نے مسلم ٹوڈے پر سب سے زیادہ علی بھائی کے ہی خلاف علماء کرام کی نیوز کو کور کیا ہوگا، لیکن انجینئر صاحب کا ظرف دیکھیں کہ کبھی انہوں نے مجھ سے اس پر ناراضگی کا اظہار نہیں کیا۔ اپنی اسی گفتگو کے دوران انجینئر صاحب نے مجھے یہ بھی نصیحت کی میرے الفاظ کا چناؤ ایسا ہونا چاہیے کہ کہیں شائبہ بھی نہ ہو کہ میں کسی ایک موقف کی تائید کر رہا ہوں، اور یہ ایک ایسی نصیحت ہے کہ اس سے کسی بھی شخص کو اختلاف نہیں ہوگا۔ ابرار بھائی مسلم ٹوڈے سے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، صرف نیوز کو کور کریں، اپنے کامنٹس کرنا، تقابل کروانا، اس میں پھر بعض اوقات آپ سے الفاظ کا چناؤ ایسا ہو جاتا ہے کہ اس میں کنفیوژن کھڑی ہو جاتی ہے اور لوگ اسے ہمارا اوپینین سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ بعض اوقات آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہوتا ہے۔ آپ بدنیتی کی وجہ سے نہیں کر رہے ہوتے، آپ انڈرسٹوڈ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید آپ کی پہلی والی نیوز بھی کسی نے دیکھی ہوگی، مثلا آج جو آپ کا تازہ کلپ آیا اس میں بھی آپ کے الفاظ کا چناؤ ایسا تھا کہ گویا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ انجینئر صاحب والے بیت جو ہیں وہ پنجتن پاک کو مانتے ہیں اور بیویوں کو مانتے ہی نہیں ہے۔ وہ امیج ایسے جا رہے ہیں، آپ کی بدنیتی نہیں ہے، وہ الفاظ کے چناؤ میں ان شارٹ بات ہوئی۔ ہاں جنہوں نے پرانی کلپ آپ کے دیکھے ہیں وہ یقیناً یہ رزلٹ نہیں نکالیں گے، لیکن چونکہ آپ نیوز کور کر رہے ہیں، آپ کے روزانہ سبسکرائبر بڑھ رہے ہیں، تو وہ جب نئی نیوز دیکھیں گے تو وہ پرانے والے ایشوز بھی اس طریقے سے ہوں گے، ان کے لیے ایک ایمبیگوٹی کا شکار ہو جائیں گے وہ۔ باقی کوئی ہمیں کسی کے ساتھ کوئی اس طرح کا لینا دینا نہیں ہے، سب ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ اور میں نے تو بتایا کہ یہ مسلم ٹوڈے تو ان چند چینلز میں سے جس کی میں ویڈیو بڑے شوق سے دیکھتا ہوں تاکہ مجھے پتا چلے کہ مولوی آج نیا کیا گل مولویوں نے کھلایا ہے، ورنہ مجھے تو پتہ ہی نہ چلے ان چیزوں کا۔ بعض اوقات الفاظ کا چناؤ ایسا ہو جاتا ہے آپ خبر دیتے ہوئے کہ بہت غیر مناسب ہوتا ہے، وہ پھر میں اگر کروں گا تو نئی کنٹروورسی شروع ہو جائے گی، وہ پھر ابرار بھائی کے لیے پھر مزید مشکل کھڑی ہو جائے گی۔ میں صرف اشارتاً بات سمجھا رہا ہوں کہ آپ الفاظ کا چناؤ ایسا نہ کیا کریں جس کی وجہ سے کنفیوژن کھڑی ہو۔ میں ہمیشہ اس نصیحت پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن انسان ہونے کی وجہ سے غلطی کا امکان باقی رہ جاتا ہے، لیکن انشاءاللہ آئندہ سے مزید احتیاط کے ساتھ الفاظ کا چناؤ کیا کروں گا اور غلطی کے امکان کو بھی ختم کر دوں گا۔ یہ تھی آج کی ویڈیو، ملتے ہیں اپنے پرانے نیوز کے فارمیٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔